ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں، یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر سنت ماشاءاللہ ہمارے درمیان ہیں۔ ہمارے پاس رکن شورا حاجی اظہر عطاری کی ایک آواز ہے، کچھ انہوں نے باتیں ہم سے ماضی کی بیان کی ہیں، آئیے وہ سنتے ہیں۔ سید اظہر عطاری عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ ماضی کی یادیں بہت دلچسپ بھی ہے، معلوماتی بھی ہے، اور بہت سارے اس میں ایسے مدنی پھول بھی ہیں کہ جن پر عمل کر کے ایک ایسے کامیاب زندگی گزارنے کا انداز اختیار کیا جائے۔ امیر سنت کی ماضی کی یادوں میں بہت کچھ ہے الحمدللہ۔ امیر سنت کے ساتھ جو مجھے پہلی بار موقع ملا تھا باب المدینہ کراچی میں، تو بڑا یادگار میرے لیے تھا وہ ماہ میلاد کی وہ گھڑیاں، اور وہ خاص طور پہ وہ شب میلاد جب امیر علیہ سنت کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ مجھے جو یاد پڑتا ہے، یہ ایک مسجد کا افتتاح بھی تھا، غالباً فیضان مشتاق مسجد تھی، تو وہاں عشاء کی نماز جماعت غالباً وہاں پہنچے تھے، پھر رات جو ہے وہ ککری گراؤنڈ میں غالباً اجتماع میلاد تھا۔ میری تو زندگی کا ایک پہلا یہ ایسا بڑا اجتماع تھا، اور وہ وہاں جو رونق اور وہ صورت جو دیکھی تھی۔ اب وہ جو شعر ہے نا میرے سنت کا کہ پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو، یہ میں نے مطلب پرسنلی اس کا جو ہے نا وہ مصداق اور اس کی مطلب حقیقت، اس کی روح اس شعر کی میں نے وہاں دیکھی ہے امیر علیہ سنت کی کیفیت میں۔ واقعی وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف لفاظی ہے، حقیقت میں امیر علیہ سنت کے جو ہے نا وہ کیفیات جو تھیں، امیر علیہ سنت کی کیفیت اور ان کی خوشی اور ان کا وہ منظر، کیا بات ہے۔ پھر وہ اس کے بعد صبح بہاراں، تو صبح بہاراں کے بعد کا وہ منظر، یہ چیزیں واقعی ایک انسان کے اندر جو ہے نا وہ عشق کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے جشن کی جو ہے نا وہ موٹیویشن پیدا کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہی ذوق، یہی شوق، یہی لگن بھی عطا فرمائے، اور جشن میلاد کی دھوم مچاتے ہیں، مچاتے رہیں۔ امیر سنت کی اس شعر کا صدقہ عطا کرتے تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے۔ دعائے بے حساب مغفرت کا طلبگار ہوں۔ برسوں پرانی بات یہ بتا رہے ہیں، جی اس وقت میرا خیال ہے سیکورٹی ایشو بھی میرا نہیں ہوگا۔ فیضان مشتاق مسجد اگر یہ حاجی مشتاق گراؤنڈ کے میں جب اجتماع میلاد ہوتا تھا اس وقت سیکورٹی ایشو تھا؟ جی حضور، 96 کے بعد ہمارا سیکیورٹی ایشو ہوا تھا، ہمارے ساتھ یہ تھا، اور اس میں ابتدائی جلوس میں بھی تھا۔ اچھا، اور جو فیضان مشتاق مسجد کا کہ افتتاح کیا تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کرنے کے بعد ہی شاید یہ مسجد کا افتتاح ہوا ہوگا، تو شورا بننے کے بعد ہی کی بات بیان فرما رہے شاید یہ۔ اگر مسجد فیضان مشتاق تو ڈائریکٹ ہے۔ 12ویں شریف کی ایک بہت پرانی محفل کی یاد آ گئی۔ نور مسجد میں مجھے جگہ ملی تھی فرسٹ فلور پر، تو وہ وہاں پر ایک اس لیے کہ میں لیٹ آتا تھا جی جی۔ اور اصل نور مسجد کا رقبہ بہت ہی چھوٹا تھا جی، تو اوپر فرسٹ فلور پہ جگہ ملی، اور وہاں پر اوپر سے ہم جھانک رہے تھے جو محفل کس طرح انداز تھا آپ کا، تو سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی، یہ آپ نے پورا جو ایک میلاد کا انداز تھا۔ اور اب پھر جب وہ گھڑی آئی نا جو صبح بہاراں کی، اس وقت آپ کھڑے ہو گئے۔ اچھا، اس وقت آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور آپ پر پلسٹر بندھا ہوا تھا آپ کے پاؤں پر، مگر آپ نے اس کے باوجود بھی جلوس میں بھی آپ شریک ہوئے اور 12ویں کی محفل میں بھی آپ شریک ہوئے نور مسجد کی،
پھر جب 12ویں شریف کا وہ لمحات آئے صبح باہر آ کے، اس وقت آپ کھڑے ہو کر آپ نے صلاۃ و سلام پڑھا، تو مجھے یاد آ گئی نور مسجد کی محفل جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور 12ویں کی محفل میں آپ نے شریک ہوا، تو مگر وہ جو ایک انداز تھا، یہ پلستر اتنا بڑا بندھا ہوا تھا میرا، کھڑے ہو کر پڑا، جی جی کسی نے پکڑ کے رکھا ہو، کوئی چیز تھی اس پر آپ کھڑے ہوئے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ یہ دیکھا میں نے کہ جو انداز تھا آپ کا، اس میں آپ نے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھا، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی رات چلاتے یہ، ایک انداز سے آپ نے اس کو بیان کیا. معراج شریف میں اس طرح قصیدہ معراجیہ پڑھا کرتے تھے اور پھر چند اشعار کی شرح بھی کیا کرتے تھے. تو یہ مجھے ایک تو شہید مسجد کی یاد تھی اور ایک نور مسجد کی یاد تھی 12ویں شریف کی. یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مسجدوں میں عموماً پہلی محفل تو ہوتی تھی اہل سنت کی مساجد میں، مگر یہ جو صبح بہارہ کی جو محفل ہے کہ خاص اس وقت کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس کا آغاز کب سے ہوا ہمارے یہاں محافل میں؟ ویسے اس کے متعلق میں نے مواہب اللدنیہ میں پڑھا تو تھا، جب آپ کی میں نے یہ محفل میں شرکت کی، بعد میں جب یہ کتاب پڑھی تو پتہ چلا یہ بڑی بابرکت جو ہے لمحات ہیں اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ دعوت اسلامی سے پہلے ہی تھا یا بعد میں شروع ہوا؟ یہ پہلے سے جو مجھے یاد پڑتا وہ یہ ہے کہ ایک تو بادامی مسجد میں بھی شاید صبح شادی کے وقت صلاۃ السلام ہوتا تھا. دوسرا حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو مصلح الدین گارڈن اور وہاں جو مسجد ہے پیمن مسجد، اس میں بھی مجھے یاد پڑتا صبح صادق کا تو ہوتا تھا. ابھی کب سے ہوتا تھا یہ پتہ نہیں، میں نے وہاں شرکت کی ہے. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سچی بات سکھاتے یہ خود پڑھتے تھے، خوش آواز بھی تھے، قاری بھی اچھے تھے، عالم بھی تھے اور استاذ الفقہ بھی تھے. دارالعلوم امجدیہ میں ان کے پیر صاحب کا یہ دارالعلوم امجدیہ صدر الشریعہ کے یہ مرید تھے. تو یہ فی سبیل اللہ وہاں تدریس فرماتے تھے. نوجوان کتنے سال یہ تدریس کرتے رہے فی سبیل اللہ. ان کے میں جاتا تھا تو وہاں یہ محفل بہت رقت انگیز محفل ہوتی تھی ماشاءاللہ. وہ بھی ایک ماضی کی یادیں ہیں. تو وہیں سے میرا بھی ذہن بنا اور الحمدللہ یہ ہمارے ماحول میں بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ سلسلہ اب تو نہ جانے کہاں کہاں یہ دعوت اسلامی والے صبح صادق کی محفلیں کرتے ہوں گے. البتہ عام نہیں تھا یہ سلسلہ، ہر جگہ نہیں ہوتا. یہ جو مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، یہ وہ سیم پیٹرن تھا یا سیم ہی انداز تھا کہ یہ چینج ہوا ہے؟ یہ یوں تو چینجز تو ہے. اس وقت کچھ نعت خوان نعتیں پڑھتے تھے وہ اس مسجد میں. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں یہ پڑھتے تھے اور صلاۃ و سلام ہوتا تھا، رقت انگیز دعا کرتے تھے. البتہ یہ مولود کی گھڑی ہے اور یہ سب ہمارے اپنے ماحول میں یہ کلام مختلف شاعروں کے یہ پڑھے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بھی کہیں اور سے سنے گئے ہوں اور مجھے یاد نہیں پڑتا، مگر ہمارے یہاں یہ ہوتے ہیں کہ موقع کی مناسبت سے یہ اشعار ہے. وہ وقت ہے بالکل اس کی، مولود کی گھڑی اس کے سال بھر کی یاد ہے، اس کی بڑا انتظار ہے. پرذوق لمحہ ہوتا، پرکیف لمحہ ہوتا. حضور ماضی کی یادوں پر ہم بات کر رہے ہیں. ایک سوال میرے پاس ایک یہ تحریر ہے کہ جس وقت شاید 10 ربیع الاول تھی جب میلاد حال میں ہی اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوا کرتا تھا جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھگدڑ مچی تھی اور کئی اسلامی بہنیں ہماری اس میں شہید ہو گئیں، زخمی ہو گئیں. اور اس وقت دعوت اسلامی نے اجتماعی نماز جنازہ نہیں پڑھائے تھے. اور مجھے یاد پڑتا ہے شاید آپ نے کہا تھا کہ نگران اپنے اپنے یہاں جا کر اسلامی بہنوں کے جو بھی ہیں نماز جنازہ پڑھ لیں اور اجتماعی طور پر نہ کریں. تو اس کے کیا اسباب تھے؟ 10 ربیع الاول شریف کو اسی جگہ پر جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے یہیں وہ منچ ہوگا جس پہ میری بیٹی بھی تھی اور یہ اسلامی بہنوں سے یہ بھرا ہوا ہوگا. اس وقت بھگدڑ مچی تھی اور 30 کے لگ بھگ شہادتیں ہوئی جس میں اسلامی بہنیں بھی تھی اور بچے بھی تھے. یہ بھی ایک بڑا کربناک واقعہ تھا
جس نے ظاہر ہے کہ ہلا کے رکھ دیا. تو اس وقت اجتماعی جنازہ اگر ہم کرتے ہیں نا تو یہ اس صورت میں کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ تھوڑا حکومت کو ہلانا ہوتا ہے, ہنگامے کرنے ہوتے ہیں اور مار دھاڑ جلاؤ گھیراؤ یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں. سب سمجھ سکتے ہیں جو میں کہتا ہوں. تو ہم نے شروع سے جب دعوت اسلامی کا کام شروع کیا ہم کو یہ کرنا ہی نہیں تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مطلب ہے کہ اللہ کس بات میں راضی ہوگا, اس کے حبیب کس بات میں خوش ہوں گے. تو کاریں جلانے سے, بلڈنگیں جلانے سے اور بسیں جلانے سے تو اللہ کی رضا ملنے سے رہی. ٹھیک ہے, ہم تو مطلب ہے کہ مسلمان کے مال کا, جان کا, عزت کا, آبرو کا محافظ ہوتا ہے, نہ کہ توڑ پھوڑ. یا اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا توڑ پھوڑ کرنا. تو ہمارا چونکہ یہ ذہن ہی نہیں تھا تو ہم اگر اجتماعی جنازہ کرتے تو ظاہر ہے کہ پبلک جمع ہوتی, ٹھیک ٹھاک ہوتی, تو پھر وہ تھوڑا نعرہ لگتا, کوئی کنکر اٹھاتا, کوئی پتھر اٹھاتا, کوئی پولیس لاٹھی اٹھاتی, فائرنگ ہوائی ہوتی, تو پھر کسی کے سر پہ گولی لگتی. ہم کہاں جاتے؟ مدینے. تو مدینے جانا تو گولیاں مار کے نہیں جانا, عزت و آبرو کے ساتھ پھولوں ہار پہن کر روانہ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ہم کو چونکہ یہ کرنا نہیں تھا اس لیے ہم نے اجتماعی جنازہ کرنے کا کوئی ہمارے یہاں تصور نہیں ہے. میں نے کبھی زندگی میں اس طرح کے اجتماعی جنازوں میں شرکت بھی نہیں کی. اپنا فیلڈ نہیں ہے یہ, ہماری لڑا ہمارا ملک پھوٹ جاتا ہے, اس سے کروڑوں اربوں روپے نقصان ہو جاتا ہے. پھر مہنگائی بھی ہم ہی بھگتتے ہیں, ظاہر ہے اتنا نقصان ہو جاتا ہے. پھر بیچارے کتنے لوگ جانوں سے چلے جاتے ہیں, کتنے جیلوں کے اندر, پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا. صحیح ہے, میں صحیح بولتا ہوں, آپ کو معلومات نہیں ہوگی شاید اتنی, تو پھر ضمانتیں بھی کوئی نہیں کرواتا. اندر جا کے بیچارے جیلوں میں پڑے ہوتے تو نا بابا ہم کو یہ کام نہیں کرنا. آپ بھی خیال رکھے گا. دعوت اسلامی والوں کو بس یہی ہے, نصیحت بھی ہے, وصیت بھی ہے کہ ہم پر طریقے سے بس وہ نیکی کی دعوت دینی. جیل بھرو تحریک ہے نہیں ہماری تحریک ہے مسجد بھرو تحریک. تو اسی کو چلاتے رہنا انشاءاللہ. ہر طرف امن رہے گا تو انشاءاللہ دین کا مزید چرچا ہوگا. غیر مسلم ہماری طرف مزید اٹریک ہوں گے اور وہ اسلام کے دامن میں آئیں گے. سر ماری سے, لڑا لڑی سے کوئی اسلام میں اڑی آئے گا. الٹا مذاق اڑائیں گے کہ اچھا اسلام یہ سکھاتا ہے گولی مار دو, اسلام یہ سکھاتا ہے کار جلا دو, بس جلا دو, عمارت کو اڑا دو بم سے, اسلام یہ سکھاتا ہے. سر اسلام نہیں سکھاتا تو ہم کو یہ کرنا نہیں ہے. جو اسلام سکھاتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے, دیٹس آل. تو اس لیے ہم نے وہ اجتماعی طور پر وہ نماز جنازہ کی ترکیب نہیں کی. یہ ہم نے بول دیا اپنے اپنے محلے میں جہاں جس کی شہادتیں ہوئی ہیں اپنے اپنے طور پہ آپ لوگ کر دو. پھر اپنے مبلغین جہاں ممکن ہوا وہ پہنچ گئے, انہوں نے جنازے پڑھائے. کوئی ہڑتال نہیں, کوئی ہنگامے نہیں, کوئی احتجاجی بیانات نہیں. آپ کو سنا ہوا 30 شہادتوں میں, ورنہ دعوت اسلامی اتنی بڑی تحریک ہے, آپ کو پتا اگر کچھ کرتے تو اتنا بڑا ہنگامہ ہوتا. لیکن الحمدللہ نہ ہم نے کبھی کیا, نہ آئندہ کریں گے انشاءاللہ, کبھی بھی. یہ اپنا فائنل ڈیسیزن ہے. دعوت اسلامی کبھی بھی اس طرح کی چیزوں میں شریک نہیں ہوگی. کوئی انفرادی طور پر بعض لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو مرکز ہے وہ کبھی بھی اس میں انوالو نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم کو دین کی خدمت, نیکی کی دعوت, بس یہ کام کرنا. چلے پہلے کال لے لیتے ہیں, پھر ایک اور سوال کی طرف بڑھیں گے. جی میرا نام ہے مجانا تاریہ, تو شریف سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے امیر سنت, آپ بچپن میں عید میلاد النبی کیسے مناتے تھے؟ محمد زبیر اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کے بچپن میں چراغاہ کس انداز سے کیا جاتا تھا اور آپ اپنے گھر میں کس انداز سے لائٹنگ کیا کرتے تھے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. اب بالکل ہی بچپن میں تو اتنا نہیں, شعور نہیں تھا. ہمارے یہاں بادامی مسجد میں یہ سب ہوتا تھا. ہم لوگ جاتے تھے شیرنی لینے کے لیے, لائن میں لگ جاتے تھے, بچے تھے. تو شروع سے بس یہ صدائیں یا رسول اللہ کی سنی, 12ویں شریف 12ویں شریف 12ویں شریف 11ویں شریف 11ویں شریف, یہ سنتے تھے. تو پھر یہ کہ جب بڑا ہوا, عمر کچھ مطلب بڑی ہوئی, جوانی آئی, تو یہ کہ ہمارے گھر میں بھی بڑی رات کی محفلیں کی ہیں. یہ دعوت اسلامی سے میرا خیال ہے پہلے دعوت اسلامی شروع, تو گھر میں بھی 2-3 بار ہو سکتا ہے کہ ہوئی ہوگی. 12ویں شریف کی محفل, رجب شریف
शब मेराज। अब मेरे घर 2 तो कमरे थे, उसके गऊ गली में जो पुराना घर था 2 रूम थे, एक कॉमन था। पुरानी इमारत, वो जो मतलब हिजरती मिल्क जो होती है, मतलब वो पाकिस्तान हिंदुस्तान बना और छोड़ छाड़ के जो लोग चले गए थे मकान, तो वो मकान हमारा था, मतलब खरीदा होगा हमारे घर में से, तो उसमें हम लोग रहते थे और वहाँ मैंने महफिलें की हैं बड़ी रातों की। हमने दोस्त होते थे मिलजुल के, हमारी अंजुमन होती थी, ये करते थे। तो मैंने घर पर वो कोई लड़ियाँ जो होती हैं झालर, शायद किसी ने मदीने शरीफ की झालर तोहफे में दी थी, क्या है कुछ ऐसा, तो वो मैंने लगाई थी अपने घर के बरामदे पर 12वीं रात को या 12वीं शरीफ के दिनों में। इतना कुछ याद पड़ता है। उस वक्त झंडे भी नहीं थे, झंडे भी बहुत बाद में शुरू हुए। और ये भी एक हुस्न इत्तिफाक है कि जमात अहले सुन्नत का क़याम हमारे यहाँ हुआ, हमारे इलाके में। उसका सबसे पहला सदर में ही था, ये कागजी बाजार ओल्ड सिटी एरिया में, जो मुझे याद आ रहा है। तो हमने फिर आपस में मुशावरत हुई और हमने झंडे शुरू किए, तो ना झंडों का रवाज नहीं था, तो झंडे खुद ही कपड़े खरीदते, डंडे खरीदते, 4 आने का डंडा देते थे और शायद ₹1.25 रुपये का झंडा देते थे, कपड़ा कटिंग करके। तो वो डंडा लेना है तो 1.5 रुपया, नहीं तो नो प्रॉफिट नो लॉस। इस तरह हमने कहा झंडे आम करने, इस तरह झंडे बनाते थे और जश्न विलादत के नाम पर सब्ज कपड़े के ये चलने शुरू हुए झंडे। फिर देखा देखी तो रेडियो पर और दुकान जो जर्नलिस्टों की तरफ भी नजर आए कि ये बिकने शुरू हो गए थे। फिर हम पीछे हट गए कि हमारा मकसद तो बिजनेस तो था नहीं, सब परचम जश्न विलादत में आम करने थे और धूम मचानी थी। तो अब तो ये अवामी तहरीक बन गई, तो आहिस्ता 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 अब तो पूरी मार्केटिंग और बड़े इस पर तो करोड़ों अरबों रुपए का मेरा ख्याल है बिजनेस चल रहा है। लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि ये झंडे शुरू कैसे हुए थे कराची में। अलबत्ता ये अपने लियाकताबाद के इलाके में ये गालिबन ये बहुत पहले से वहाँ चरागाह होता था जश्न विलादत का। लालू के 10 नंबर पहले तो बोलते थे, अब भी यही बोलते, अब लियाकताबाद बोलते ना, वहाँ होता था। लेकिन एक हमने अपने तौर पर झंडे जो हमको याद पड़ता है, उस वक्त कई सब झंडे हमने नहीं देखे थे, हमने खुद शुरू दोस्तों में मशवरा करके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब भी सबसे ज्यादा झंडे दावत इस्लामी ही के चल रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की रहमत है, ये बहुत चल रहे हैं और घर घर मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह लहराएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अल्लाह करीम उन इस्लामी बहनों को भी गरीक रहमत फरमाए जो हमारे यहाँ शहीद भी हुई थी। जख्मी तो अलग बेचारियां, जख्मी अलग थी। ये भी बड़ा अजीब सानिया भाई। 2 दिन के बाद फिर इस्टर पार्क में हो गया। वो भी सवाल था, उस वक्त आपकी क्या कंडीशन थी, कहाँ थे आप जब ये निश्तर पार्क का धमाका हुआ था? उस वक्त जुलूस से मिलाद से फरागत हो गई थी और हम पहुंच गए थे गुलजार हबीब दावत इस्लामी के अव्वलीन मरकज जामे मस्जिद गुलजार हबीब में, और वहाँ मगरिब की नमाज हो रही थी। हम नमाज पढ़ रहे थे हम लोग बाजमात। उस वक्त इस हल्का हल्का याद है कि कुछ इक्का दुक्का तो आवाज आई थी धमाके की। और फिर ये 3 रकात फर्ज पढ़ के हम सुन्नतें पढ़ने के लिए, अभी तक कुछ समझ नहीं पड़ी थी मुझे कि कुछ हुआ है। तो इससे गैर महसूस तौर पर सा लगता है कुछ आवाज आई थी मुझे। तो करीब ही उसमें सुन्नतें पढ़ने के, वरना पब्लिक लिपट जाती मुझे, ये पब्लिक से बचने के लिए और कोई मसला नहीं था। तो हम सुन्नतें भाई वहाँ गुलजार अभी आगे मेहराब के आगे कमरा था, तो वो उसमें हम सुन्नतें पढ़कर जब फारिग हुआ तो आप ही ने तो मुझे खबर दी निश्तर पार्क में धमाका हो गया और यूं हो गया। तो मैं तो यूं गिरने लगा था, आपने ही पकड़ लिया मुझे। उस वक्त एकदम शॉकिंग न्यूज थी ना, ये क्या हो गया। तो ये क्या फिर जो कुछ हुआ वो यार तकरीबन पता होगा लोग। वो जो जुलूस था ना जिस 12वीं शरीफ को हुआ था, वो जुलूस
یہ بندر روڈ سے ہی ہوتے ہوتے ہم گلزارہ بھی پہنچے تھے. اس سال کے جلوس کا منظر آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ کو ماضی کی یاد. جلوس، اس جلوس میلاد میں اراکین شورا آئے ہوئے تھے بشمول نگران شورا. ہم نے یہ نیت کی تھی اصل میں یہ جو انداز ہے آپ جلوس کا بھی آپ دیکھ رہے تھے ناظرین اور حاضرین بھی، کہ ہمارا تھا کہ یار یہ ایک بڑا پرذوق انداز ہم نے پایا تھا نا، آنکھ بند کر کے کلام سن کر باوضو چل رہے ہیں. تو اب یہ کہ ایک انداز تھا اور اس انداز کو دنیا بھر میں لے کر پہنچنا بھی ایک کام تھا. تو اراکین شورا نے بھی شرکت کی تھی کہ ایک انداز بھی ملے اور انشاءاللہ اس کا ایک فائدہ ہوگا، اور ذوق شوق تو اپنی جگہ پر. تو یہ ہوا اور اسی سال دھماکہ بھی ہو گیا. اللہ نے بچا لیا نا، اللہ نے بچا. یعنی کہ شورا کو بچا. بس جس کا ٹائم پورا ہوا تھا ان کی شہادتیں ہوئی، اچھی خاصی شہادتیں. جی جی، مگر ہم لوگ تھے نشتر پارک میں، ہم گلزار حبیب میں تھے، اور بس اللہ ان کو بھی گھری کے رحمت ہاں فرمائے. اللہ پاک نشتر پاک کے اس میں شہید ہوئے ہو گئے. اللہ سب کو بیچارے بہت سارے زخمی بھی ہو گئے. اچھا، اب سوال میرے پاس یہ ہے کہ یہ جو بھی جلوس کا جو انداز تھا، یہ انداز، یہ منفرد انداز، یہ محفل کا انداز جو جلوس میلاد یا محفل میلاد کے طور پر جو ہے، اس کا کوئی ماضی ہے یا اس کا کوئی، جیسے آپ نے ابھی چند ایک باتیں بیان کی تھی، یا یہ بس بنتا چلا گیا اور آتا چلا گیا؟ کیونکہ ہم نے تو یہ جلوس میں تو بس وہ جب میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا تب بھی ہم نے جلوس میلاد میں شرکت تو کی ہے، وہ ایک اپنا انداز تھا، وہ گھوڑا گاڑی کرانا ہے تو اونٹ گاڑی کرانا ہے، یہ کرانا ہے وہ کرانا ہے تو یہ پھینکو. لیکن وہ جو ایک آپ چلے شہید مسجد سے، اور جب ہم نے دعوت اسلامی میں آ کر دیکھا کہ یہ ایک انداز تھا اور الحمدللہ اس کے اپنے بھی فوائد نظر آئے، اس کا کوئی ماضی ہے یا یہ بس بنتا چلا گیا؟ یہ بس بنتا چلا گیا، ایسا لگ رہا بنتا چلا گیا. تو یہ میرے پیارے صاحب یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے. اگر آپ اللہ توفیق دے اور جلوس میلاد میں اگر آپ شرکت کریں تو انشاءاللہ اس انداز کو اگر آپ اختیار کریں گے تو اس کے ایک اپنے اللہ نے چاہ تو فائدے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور ایک ذوق بنتا ہے. اس میں ذوق کیسے بنے؟ اب مجھے تھوڑا سا یہ ایک سوال بھی ذہن میں ابھی آ رہا تھا کہ چاروں طرف اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اس میں بندہ آنکھ بند کر کے چلے کیسے؟ کل وہ ادھر ادھر دیکھنے میں مجھے تجربہ ہوا تھا، مجھے مزہ نہیں آتا. جدھر دیکھو ادھر یوں یوں کر رہے ہیں. اب وہ سرکار کی یاد میں ہم لکھ رہے ہیں، سرکار کی یاد جو ہے نا، اب وہ اس طرح کے جیسے اشعار پڑھے تھے، سنے تھے مطالعے میں، کہ رونا، عشق میں مچلنا، تڑپنا، اور نعم سرا کیف من احوا فارقنی، یہ قصیدہ بردہ شریف ایک شعر ہے. نعم سرا طیف من احوا فارقنی والحب یعترض اللذات بالالم. جی ہاں، مجھے کسی کی یاد آ گئی جس سے مجھ پر حقت طاری ہوئی، اور
محبت لذتوں کو درد سے بدل دیتی ہے. تو یہ متاثرات تھے. تو مجھے یوں کرتے تھے اور جہاں دیکھو وہاں مسکراہٹوں کے تبادلے, اور مجھے جلوس کا یہ مزہ نہیں آتا تھا یار یہ. پھر میں نے آنکھیں بند کرنا شروع کر دی. تو میں یہ جلوس کی رونقیں اور یہ دیکھتا نہیں تھا. میں اپنی بس دھن میں سرکار کی یاد میں, اللہ کرے نصیب ہو جائے, بس میں آنکھیں بند کر کے چلتا تھا. حتی الامکان میلوں تک شادات آنکھیں بند کر کے میں چلتا تھا, دیکھتا نہیں تھا لوگوں کی طرف. یہ اس طرح یہ ترکیب بنی تھی جس سے مجھے جو لطف آتا تھا نا وہ ظاہر ہے آتا تھا الحمدللہ. تو سرکار کا تصور ہو, بی بی آمینہ کے گھر کا تصور ہو کہ ہم جلوس کی شکل میں سرکار کی آمد ہو چکی ہے اور ہم جلوس کی شکل میں سرکار کا استقبال کرنے کے لیے حاضری کے لیے چلے ہیں. الحمدللہ وہ بھی لمحات تھے. لیکن اسی 12ویں شریف کے یہ اسی کا ہے, تو بس اس میں ہی وہ ایسے ثانیہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرے سال بھی جلوس میں شرکت میں نے کی تھی. اور اس کے بعد وہ عیسائی بھائیوں نے بس ترکیب ایسی بنائی کہ نہیں جانا ہے, مجھے نہیں جانا ہے, وہی سیکورٹی کی وجہ سے. بس وہ پھر وہ اس محروم ہو گیا میں اس سعادت سے. جب تک میرا مقدر تھا میں جلوس میں چلتا رہا. جلوس میں تو میں دعوت اسلامی کے پہلے سے چل رہا ہوں, یہاں تک کہ وہ دعوت اسلامی کا دوسرا سال تھا. جو وہ فریکچر کی بات کی نا آپ نے, دوسرا سال تھا. اس میں بھی ہم نے کوئی اسلامی بھائیوں نے مل کر, اس وقت کوئی باقاعدہ دعوت اسلامی کا جلوس کی ترکیبیں نہیں تھی اس وقت. تو اسلامی بھائیوں نے 50 روپے شاید میں نے نکالے تھے کچھ, اور اسلامی بھائی نے شیئر کیے, اور ہم نے سوزوکی کرائے پر لی تھی کہ ڈسٹر پارک تک کھارا در سے اس میں جانا ہے. تو میں یوں پاؤں لمبا کر کے لیٹا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا, وہ جلوس کے ساتھ ساتھ ہماری سوزوکی چل رہی تھی. ان دنوں کو دہشت گردیاں اور یہ ایسے مسائل نہیں ہوتے تھے. تصور بھی نہیں تھا کہ جلوس میں کوئی دھماکہ بھی کرے گا یا بندہ بھی پھٹے گا یا کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا. تصور پتہ بھی نہیں تھا. ہم بے فکر ہو کر یہ گئے تھے. تو میں گیا تھا جلوس. تو ایک سید صاحب پھر بعد میں مجھے ملتے تھے, کبھی کبھی داڑھی والے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں نے جلوس میلاد میں آپ کو دیکھا تھا, آپ کے پاؤں میں فریکچر اور یہ پلسٹر بندھا ہوا تھا, اور آپ کا بھی عجیب دھن ہے, اس کے باوجود جلوس میں آپ تھے. تو یہ دیکھ کر پھر وہ معلومات کی ہوگی کون ہے کیا ہے. پھر دعوت اسلامی کا تعارف ہوا ہوگا. نیا گلزار حبیب میں وہ بولا میں اس بس وہ دیکھ کر آپ کا میں اب گلزار حبیب اجتماع میں آ رہا ہوں, آنے لگا ہوں. آتے تھے. اب پتہ نہیں وہ یہ سب پھر بہت سال ہوئے میں نے زیارت نہیں, خدا جانے حیات بھی ہے کیا ہے پتہ نہیں. شاید شیر شاہ کی طرف کے تھے, اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے. عاشق رسول منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے دامن نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے, لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے. مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نبی چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں. ہم جلوس جشن میلاد النبی میں جھوم کر راستے بھر نعت بس سنتے سناتے جائیں گے. لاکھ شیطان ہم
ابد جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا ماضی کی یادیں ماضی کی یادیں یا